الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدقا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، تاجر قیامت کے دن، تاجروں کی حشر کل قیامت کے دن فجار کے ساتھ ہوگا، الا من اتقى، مگر ان تاجروں کا نہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وبرا اور نیکی کی، وصدقا اور سچ بولا۔ میرے محترم دوستوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاجروں کی مذمت بیان کی ہے کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ تاجروں کی حشر کل قیامت کے دن فاجروں کے ساتھ ہوگی، مگر ان تاجروں کی نہیں من اتقى، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وبرا اور نیکی کی، وصدقا اور سچ بولا۔ تو یہ تین صفات جن تاجروں کے اندر پائی جائے، یہ تاجر اس حکم سے مستثنا ہے۔ باقی جن کے اندر یہ صفات نہ پائی جائے، ان تاجروں کا حشر کل قیامت کے دن فجار کے ساتھ ہوگا۔ تین صفات، پہلی صفت کہ جس تاجر نے تقوی اختیار کی، دوسری صفت وبرا اور نیکی کی، اور تیسری صفت وصدقا اور سچ بولا۔ یہ جو دوسری اور تیسری صفت ہے، برا و صدقا، نیکی کی اور سچ بولا، یہ تقوی کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ چونکہ تقویدار اس کو کہا جاتا ہے جو نیکی کرے۔ جو آدمی نیکی نہیں کرتا اس کو تقویدار نہیں کہا جا سکتا، اور تقویدار اس کو کہا جاتا ہے جو سچ بولے۔ جو سچ نہیں بولتا اس کو تقویدار نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا نیکی کرنا اور سچ بولنا یہ تقوی کے اندر داخل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صفات کو الگ ذکر کیا، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ تاجر حضرات اکثر جو ہے وہ ان دو گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک، وہ نیکی نہیں کرتے، دوسرے وہ کاروبار کے اندر سچ نہیں بولتے بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف تنبیہ فرمائی کہ تاجروں کو چاہیے کہ وہ نیکی بھی کرے اور اپنے کاروبار کے اندر سچ بھی بولے، جھوٹ نہ بولے۔ تو لہٰذا یہ تین صفات جن تاجروں کے اندر پائی جائے، وہ تاجر اس حکم سے مستثنا ہے۔ اگر یہ تین صفت نہ پائی جائے، تاجر کے اندر تقوی بھی نہ ہو اور وہ نیکی بھی نہ کرے، وہ سچ بھی نہ بولے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے تاجروں کی مذمت اس حدیث شریف کے اندر بیان فرمائی کہ التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، کہ کل قیامت کے دن ایسے تاجروں کی حشر وہ فجار کے ساتھ ہوگی۔ تو میرے محترم دوستوں، قابل غور بات یہ ہے کہ شریعت نے تجارت کے لیے اصول وضع کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ان اصولوں کو سیکھیں اور پھر اپنی تجارت ان اصولوں کے مطابق کریں۔ اگر ہم ان اصولوں کو سیکھیں گے اور ان کے مطابق اپنی تجارت کریں گے تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے تجار کا۔ تجارت کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر ہم ان اصولوں کے خلاف تجارت کریں گے تو پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ وعیدیں آئی ہیں۔ جنس میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی